One. अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है दिसंबर की 30 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने इस अज़्म का इजहार किया है कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पूरी कौम दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तहिद है। कमेटी के जारी एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। जुमे को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ्स और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहों ने शिरकत की। इजलास ने मुल्क की मईशत और अमन व अमान का तफसील से जायजा लिया। ये इजलास खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदी के बढ़ते हुए वाक़यात और करदम टीटीपी की सरगर्मियों के तनाजुर में बुलाया गया था। इजलास सोमवार को भी जारी रहेगा, जिसमें सामने आने वाली तजवीज़ की रोशनी में मजीद फैसले किए जाएंगे। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अफगानिस्तान से मुल्का कबायली इलाकों में दहशतगर्दी और तशद्दुद का तसलसल जारी है। तशद्दुद के ताज़ा तरीन 2 वाक़यात में जिला कुर्रम के सरहदी इलाके में अस्करियत पसंदों के साथ झड़प में 3 सिक्योरिटी एहलकार जान दे बैठे और 10 जख्मी हो गए, जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान में एक चेक पोस्ट पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से एक गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की जानिब से जारी बयान में झड़प के नतीजे में 3 एहलकारों की हलाकत और 10 के जख्मी होने की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द भी मारे गए और उनसे हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। बयान में मजीद कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत का महफूज फैसला सुना दिया और उसमें दायर पेटिशंस को मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को कल ही इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन मुलतवी किए जाने का फैसला कल अदम करार दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन 101 यूनियन काउंसिल्स पर 31 दिसंबर को ही इलेक्शन करवाए। इससे पहले केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 101 यूनियन काउंसिल्स पर 7 से 10 दिन में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद पर रजामंदी जाहिर की थी, जिस पर अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया था। पाकिस्तान में रवां साल के शदीद तरीन सैलाब से होने वाले नुकसानात के इजाले और मुतासरा इलाकों में तामीर नौ और बहाली के लिए आलमी बरादरी से फंड्स के हुसूल के लिए 9 जनवरी को स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी। पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए मनसूबबंदी एहसन इकबाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा मुश्तरका तौर पर करेंगे, जिसमें वजीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों भी शिरकत करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब से बुनियादी ढांचे समेत लगभग 30 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ है, जबकि तामीर नौ के लिए तकरीबन 16 अरब डॉलर दरकार हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि इनमें से निस्फ पाकिस्तान अपने वसाइल से पूरे करेगा और वो तवक्को करते हैं कि बाकी 8 अरब डॉलर आलमी बरादरी पाकिस्तान को फराहम करेगी। पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की इत्तलात के बाद उसके फैलाव को रोकने के लिए मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर आने वाले तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के अहकामात के साथ साथ कोरोना टेस्ट करवाने के भी
ہدایات جاری کرتی ہیں۔ اس بارے میں سندھ حکومت نے آنے والے مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دینے اور مثبت ٹیسٹ آنے پر متاثرہ مسافر کو قرنطینہ میں رکھنے کے حوالے سے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق گزشتہ روز NCOC کے اجلاس کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ تمام ایئرپورٹس پر جراثیم کش اسپرے اور سینیٹائزرز کا استعمال لازمی بنایا جائے گا۔ اسلامی تعاون تنظیم یا OIC کے سیکرٹری جنرل حسین براہیم طاہا نے اسلامک فقہ اکیڈمی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر عالمی مہم شروع کرے اور افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم سے روکنے سے متعلق طالبان کے فیصلے پر تمام اسلامی حوالے اور علماء سے ایک متفقہ موقف حاصل کرے۔ OIC نے ایک ٹویٹ میں یہ بیان دیا ہے۔ MSF یا ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے ایک بیان میں افغانستان میں خواتین فضائی کارکنوں پر پابندی کی مذمت کرتے ہوئے اسے عوامی زندگی سے خواتین اور لڑکیوں کی موجودگی بتدریج ختم کرنے کا پہلا قدم قرار دیا۔ MSF نے کہا کہ خواتین کے کام پر پابندیاں ان تمام چیزوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں جو صحت کی دیکھ بھال تک خواتین کی رسائی کو محدود کر دیتی ہیں۔ افغانستان میں تنظیم کے لیے 1700 سے زیادہ طبی پیشہ ور افراد کام کرتے ہیں، جن میں سے 894 خواتین اور 835 مرد ہیں۔ AFP کے مطابق میانمار کی ایک جنتا عدالت نے معزول سویلین رہنما آنگ سان سوچی کے خلاف اپنے مقدمے کی سماعت جمعے کو ختم کر لی اور نوبل انعام یافتہ لیڈر کو 33 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سن 2021 کی فوجی بغاوت کے بعد اب تک 77 سالہ سوچی کو اپنے خلاف لگائے گئے ہر الزام پر سزا سنائی گئی۔ تازہ ترین صورتحال پر فوری تبصرہ کرنے کے لیے فوجی ترجمان تک رسائی حاصل نہیں کی جا سکی۔ سوچی کو 18 ماہ کی سماعت کے بعد سزا سنائی گئی، جسے حقوق گروپوں نے مسترد کر دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سوچی تازہ ترین فیصلوں کے خلاف اپیل کریں گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے فوجی بغاوت کے بعد گزشتہ ہفتے میانمار کی صورتحال پر اپنی پہلی قرارداد میں جنتا سے سوچی کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی رہنما شی جن پنگ نے یوکرین میں ماسکو کی 10 ماہ سے جاری جنگ کے تناظر میں اپنے دو طرفہ تعاون کو مزید گہرا کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پوٹن اور شی نے جمعے کے روز ویڈیو کانفرنس کے ذریعے دو طرفہ بات چیت میں یوکرین کا براہ راست کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے ماسکو اور بیجنگ کے درمیان مضبوط ہونے والے تعلقات کو جیو پولیٹیکل تناؤ اور مشکل بین الاقوامی صورتحال کے درمیان سراہا۔ ادھر یوکرین میں حکام نے جمعرات کو پاور اسٹیشنوں اور دیگر اہم انفراسٹرکچر پر بڑے پیمانے پر روسی میزائل حملے سے ہونے والی ہلاکتوں کا جائزہ لیا، جو ہفتوں میں شدید بمباری تھی۔ یوکرین کے صدر کے دفتر کے نائب سربراہ کیریلو تیموشینکو کے مطابق میزائل حملوں کے دوران 4 شہری ہلاک ہو گئے۔ یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے جمعے کی صبح بتایا کہ روسی افواج نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں یوکرین کے اہداف پر کل 85 میزائل اور 35 فضائی حملے کیے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے ستمبر سن 2023 تک حکومتی کارروائیوں کے لیے $1.7 ٹریلین کے بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس بجٹ بل سے ملکی اور محکمہ دفاع کے پروگراموں کے اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ بل میں یوکرین اور نیٹو اتحادیوں کے لیے تقریباً $45 بلین کی نئی امداد بھی شامل ہے۔ صدر بائیڈن نے اس امداد کے لیے جتنی رقم کے لیے کہا تھا، یہ اس سے زیادہ ہے۔ کانگریس نے کرسمس سے ٹھیک پہلے بل کی منظوری دے دی تھی۔ روس اور ایران نے حال ہی میں ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کو بحال نہ کرنے کے خطرات سے خبردار کیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک ایران میں انسانی حقوق کے حالیہ مظاہروں اور یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کے بعد مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے خواہاں دکھائی نہیں دیتے۔ ویانا میں قائم انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے طویل عرصے سے مطالبہ کیا تھا
کہ ایران 3 مقامات پر دریافت شدہ غیر اعلانیہ مصنوعی یورینیم کی موجودگی کی وضاحت کرے، لیکن ایران ایسا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے جمعرات کو کہا کہ ماسکو ایران کے ساتھ معاہدہ طے کرنے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی حمایت کرتا ہے۔ ایران اب بھی عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن اس نے بدھ کو خبردار کیا کہ اگر مغرب نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو وہ راستہ بدل دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یہ تبصرہ خلیجی ریاست عمان کے دورے کے موقع پر کیا، جس نے سن 2015 کے معاہدے کی تشکیل میں ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ چین کی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کا کہنا ہے کہ وہ برسوں کی امریکی پابندیوں کے بعد اب بحرانی صورتحال میں نہیں ہے۔ ان پابندیوں نے بیرون ملک کمپنی کی فروخت کو محدود کر دیا تھا۔ ہواوے کے موجودہ چیئرمین ایرک سو نے جمعے کو جاری ایک بیان میں کہا کہ پابندیاں اب ہمارے لیے ایک نیا معمول ہیں جو کاروبار کے لیے پریشان کن نہیں رہا۔ فرم کی جانب سے یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب کمپنی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس کی سن 2022 کی امریکی آمدنی 91.6 بلین ڈالر رہی، جو پچھلے سال کی نچلی سطح کے تقریباً برابر تھی۔ چین کے پہلے عالمی ٹیک برانڈ ہواوے کو سن 2019 میں اس وقت دھچکا لگا تھا جب اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کمپنی کی امریکی پروسیسر چپس اور دیگر ٹیکنالوجی تک رسائی کو اس بنیاد پر روک دیا تھا کہ کمپنی چین کے لیے جاسوسی کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ ہواوے نے ان الزامات کی تردید کی تھی۔ کینیڈا مزدوروں کی شدید کمی کو پورا کرنے کے لیے پہلی بار یہ ممکن بنا رہا ہے کہ عارضی تارکین وطن کے شریک حیات اور کام کرنے کی عمر کے بچے بھی ملک میں قانونی طور پر کام کریں۔ امیگریشن، پناہ گزینوں اور شہریت کے وزیر شان فریزر کے مطابق یہ پروگرام جنوری میں 3 مرحلوں میں شروع کیا جائے گا اور 2 سال تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اعلان سے آجروں کو اہلیت کی بنیاد پر خاندان کے ارکان کے لیے ورک پرمٹ حاصل کرنے میں مدد مل سکے گی، جس کے نتیجے میں 2 لاکھ سے زائد غیر ملکی کارکنوں کے خاندانوں کے افراد کینیڈا میں کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ برازیل کو 3 مرتبہ عالمی چیمپئن کا اعزاز دلوانے والے لیجنڈری فٹ بالر پیلے 82 سال کی عمر میں آنتوں کے کینسر اور گردوں کے مسائل کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ پیلے نہ صرف 3 بار ورلڈ کپ جیتنے والے دنیا کے پہلے اور آج تک واحد کھلاڑی تھے، بلکہ انہوں نے تینوں ورلڈ کپ الگ الگ دہائیوں میں جیتے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اپنے 22 سالہ کیریئر کے دوران پیلے نے مجموعی طور پر 1363 میچ کھیلے اور 1279 گول اسکور کیے، جسے گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ نے ایک خاص عرصے کے دوران کسی بھی کھلاڑی کے سب سے زیادہ گول قرار دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔